اس کے بعد جو نجاسات میں جس کو شمار کیا جاتا ہے وہ ہے کتا اور سور۔ اچھا، آغا سیستانی کی پرانی شروع کے زمانے کی توضیح یا باقی فقہ کی اگر آپ دیکھیں گے توضیح تو وہ ایک قید لگاتے ہیں کہ خشکی کا کتا اور سور۔ اصل میں بعض حیوانات آپ کو دریائی ایسے ملیں گے کہ ان کی شباہت کی وجہ سے ان کو مختلف حیوانات کے ساتھ یا مختلف جو ہے وہ چیزوں کے ساتھ شباہت کی بنا پر ان کے نام اسی کے اوپر رکھے گئے، مثلا سٹار فش ستارے جیسی ہوتی ہے لہذا اس کا نام سٹار فش ہے۔ اسی طریقے سے کتا اور سور دریائی وہ پاک ہیں۔ آغا سیستانی کے دفتر سے ایک دفعہ پوچھا تھا تو بقول ان کے وہ اصلا حقیقتاً تو وہ کتا اور سور ہی نہیں ہے۔ کتا سور جو ہوتا ہے وہ خشکی ہی کا ہوتا ہے، تو وہ جو لکھتے بھی ہیں خشکی کا، ایسا نہیں ہے کہ وہ دو طرح کے کتا اور سور مانتے ہیں، ایک خشکی کا ایک دریائی، اور خشکی کے کتے اور سور کو نجس مانتے ہیں اور دریائی کتے اور سور کو پاک مانتے ہیں۔ اس کا صرف شباہت کی بنا پر ممکن ہے نام ان جیسا ہو، لیکن حقیقتاً وہ کتا اور سور نہیں ہوتے ہیں۔ کتا اور سور جو ہے وہ وہی کتا اور سور ہے جو خشکی میں پائے جاتے ہیں اور وہ نجس ہیں۔ کتے اور سور کے تمام اجزاء، حتیٰ وہ اجزاء جن میں روح نہیں بھی ہوتی، جو مردار میں کہا تھا کہ وہ پاک ہوتے ہیں، حتیٰ وہ اجزاء کہ جن میں روح نہیں ہوتی، بال سے لے کر ناخن، ہڈی وغیرہ، پلس یہ کہ ان کی رطوبتیں، تھوک ہے، آنکھوں کا پانی ہے، ناک کا پانی ہے، پسینہ وغیرہ ہے، یعنی سمجھے کتا اور سور سر سے پیر تک جو کچھ بھی اس میں ہو، خشک و تر، روح یا بے روح، سب کا سب جو ہے وہ نجس ہے۔ اس کے بعد کتے اور سور کے بعد جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ ہے کافر۔ اب کافر کی تعریف کرتے ہیں، پہلے تو فرماتے ہیں کہ کافر کسے سے مراد کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو خدا یا خدا کی وحدانیت کو نہ مانتا ہو، یا رسول کی رسالت اور رسول کی ختم نبوت کا قائل نہ ہو، یہ تو کافر ہی ہیں۔ جو خدا کے وجود کا منکر ہو، جو خدا کی وحدانیت کا منکر ہو، جو نبی کی رسالت کا منکر ہو یا ان کی ختم نبوت کا منکر ہو، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کافر شمار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے غالی، غلو کا مطلب یہ ہے کہ حد سے بڑھا دینا، یعنی وہ افراد کہ جو ائمہ میں سے کسی ایک کو خدا مانے یا یہ کہیں کہ خدا ان میں حلول کر گیا ہے، ان کو کہتے ہیں غالی، یعنی خدا ان کے اندر سمو گیا ہے۔ جیسا جگ میں پانی آتا ہے، اسی طرح یہ ظرف ہیں اور خدا ان کے اندر مظروف کے طور پر داخل ہو گیا ہے، ہاں، ان کو کہتے ہیں غالی۔ تو غالی بھی کافر ہیں۔ اسی طریقے سے خارجی اور ناسبی۔ اچھا، آغا سیستانی نے خارجی اور ناسبی کو ایک ہی شمار کیا، ہو سکتا ہے ایک ہی مراد ہو، یعنی ان سے مراد خارجی اور ناسبی سے مراد وہ ہے کہ وہ افراد کے جو ائمہ علیہ السلام سے دشمنی کا اظہار کریں، دشمنی رکھیں نہیں، اظہار دشمنی کریں۔ لیکن عام طور پہ فقہ کی اگر آپ دوسروں کی کسی کی توضیح دیکھیں گے اس میں خارجی کو الگ تعریف کی ہے، ناسبی کی الگ تعریف ہے۔ خارجی یعنی وہ افراد کے جو امام علیہ السلام پر خروج کریں، یعنی ان کے مقابلے میں آ جائیں، مثلا اہل صفین و اہل نہروان یہ خوارج ہیں کہ جنہوں نے خروج کیا امام برحق پر۔ ناسبی جو تعریف وہ لوگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ناسبی وہ ہیں کہ جو اظہار عداوت کریں۔ اظہار عداوت کے لیے ضروری نہیں کہ جنگ بھی کرے انسان، اظہار عداوت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ میدان جنگ میں بھی آئے،
تو ممکن ہے میدان جنگ میں نہ بھی آئے اور اظہار عداوت بھی ہو جائے. اس اعتبار سے وہ دونوں کو تھوڑا سا الگ الگ کرتے ہیں. لیکن آغا سیستانی کی توضیح اگر آپ دیکھیں گی تو اس میں دونوں کو ایک ہی سے تعبیر کی ہے. خوارج و نواصب یعنی وہ افراد کہ جو اظہار دشمنی کریں ائمہ علیہ السلام پر. اب یہ اظہار دشمنی چاہے جنگ کے ساتھ ہو چاہے بغیر جنگ کے ہو، تو دونوں کو انہوں نے کانہ مرج کر دیا ہے تاریخ میں. یہ بھی کافر ہیں، درست. یہ بھی کافر ہیں اور نجس ہیں. اسی طریقے سے وہ افراد کہ جو ضروریات دین کے منکر ہو جائیں. دیکھیں ضروری دین ہوتا کیا ہے؟ توضیح میں بھی جب آپ تقلید کا چیپٹر پڑھتے ہیں وہاں پہ بھی آپ نے یہ لفظ سنا ہے کہ اصول دین، ضروریات دین اور مسلمات اور قطعی امور کے علاوہ تقلید ہوتی ہے. یہ ضروریات دین ہوتی کیا چیز ہے؟ اب اصل میں یہ ایک منطقی اصطلاح ہے، لیکن اس کو اگر آسان بہت بنانا چاہوں، بہت ممکن ہے شاید ایکوریٹ نہ بنے تعریف، لیکن سمجھانے کے لیے بالآخر عوامی لیول پر اگر اس کو آپ لانا چاہیں تو ممکن آپ یہ کہیں کہ ضروریات دین کا وہ حصہ، احکام دین کا وہ حصہ کہ جس کو تمام مسلمان بلا استثناء مانتے ہوں. اس کی شکل بگاڑ دیں وہ ایک الگ بحث ہے، جزیات میں اختلاف ہو جائے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اصل چیز کو مانتے ہوں. نماز، کوئی مسلمان فرقہ آپ کو ایسا نہیں ہوگا جو کہے میں مسلمان ہوں اور نماز کو نہ مانتا ہوں. روزہ، کوئی مسلمان فرقہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ہم مسلمان ہیں مگر ہماری شریعت میں روزہ کوئی چیز نہیں ہوتی. جو بہت ہی موٹی موٹی چیزیں نا آپ کے دین کی، وہ تقریباً اصل عنوان ان کا روزہ ضروریات دین میں سے. اس کے اندر کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے کہ اصل وجوب روزہ میں، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ روزہ شروع کب ہونا چاہیے، ختم کب ہونا چاہیے، ٹوٹے گا کس سے نہیں ٹوٹے گا، ان جزئیات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے. یا مثلا فرض کریں نماز کو سب مانتے ہیں، اما نماز کن کن چیزوں سے باطل ہوتی ہے؟ ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے، سجدہ مہر پہ کرنا ہے، بغیر مہر کے بھی سجدہ ہو جاتا ہے، ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے، ہاتھ باندھ، آخر یہ جزئیات کے اندر اختلاف موجود ہے. لیکن نماز ہے یا نہیں ہے دین میں؟ تو سب کہیں گے ہاں ہے، درست. مغرب 3 رکعت ہے، ظہر عصر عشاء 4 رکعت ہے، فجر 2 رکعت ہے، اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں. کوئی فرقہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ سنی کہ شیعہ کہ جو کہے جی مغرب 4 رکعت ہے، فجر جو ہے 3 رکعت ہے. یہ سب مانتے ہیں کہ 2 4 4 3 4، درست. ان کو کہتے ہیں ضروریات دین. جو اصل میں ضروری کا مطلب ہوتا ہے اتنا روشن اور واضح ہونا. ضروریات دین یعنی دین کا وہ حصہ جو اتنا روشن اور واضح ہے کہ کوئی اختلاف کی اس میں گنجائش ہی نہیں ہے، درست. اس کو کہتے ہیں ضروریات دین. حجاب نام کی کوئی چیز آیا دین اور شریعت میں ہے یا نہیں ہے؟ کوئی مسلمان نہیں ہوگا جو کہے ہم مسلمان ہیں مگر دین میں تو حجاب ہوتا ہی نہیں ہے. جھوٹ کا حرام ہونا، غیبت کا حرام ہونا، تہمت کا حرام ہونا، زنا کا حرام ہونا، شراب کا حرام، یہ موٹی موٹی جو چیزیں ہیں یہ ساری تقریباً آپ کو ایسی ہوں گی کہ جن کے اوپر کسی دلیل کو بھی قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو اتنا روشن، یعنی ایک فقیہ جب نماز کے اندر بات شروع کرے گا، اجتہاد شروع کرے گا، تو وہ اس پر اجتہاد نہیں کرے گا کہ نماز واجب ام لا، واجب بھی ہے یا نہیں، اس لیے کہ تو معلوم ہے دیگر واجب ہے. وہ بحث شروع کرے گا آگے کی چیزوں سے. تو یہ جتنے بھی ٹائٹلز ہیں جو بہت ہی موٹے موٹے اسلام کے ٹائٹلز ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اندر کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا ہے، لہذا یہ بہت روشن اور واضح ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہیں. اگرچہ ان کی جزئیات کے اندر اختلافات پائے جا سکتے ہیں،
جزیات میں اختلاف ہونے سے ان کے ضروری دین ہونے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اب کوئی اتنی روشن اور واضح چیز ہو کہ یہ دین کا حصہ ہے، کوئی اس کا انکار کر دے تو یہ کہلائے گا ضروریات دین کا منکر، اور یہ اگر کوئی ضروریات دین کا انکار کرے تو یہ بھی بقول آغا سیستانی کے اور دوسرے فقہا کے کہ یہ بھی کافر ہو جائے گا۔ البتہ اس میں ایک شرط لگاتے ہیں، یہ تقریباً فقہا نے یہ شرط لگائی ہے، ضروریات دین کا انکار ہر صورت میں کفر آور نہیں، بلکہ پرٹیکولر کنڈیشنز کے ساتھ کفر آور ہے۔ وہ کیا کنڈیشن ہے؟ کنڈیشن یہ ہے کہتے ہیں کہ ضروریات دین کا انکار اس وقت کفر آور ہے اور کافر بناتا ہے انسان کو کہ جب اس کے انکار کا نتیجہ یا لازمہ یہ نکلے کہ گویا آپ نبی کو تکذیب کر رہے ہوں۔ مثلا نبی کہہ رہے ہیں نماز واجب ہے، درست، آپ کہہ رہی ہیں جی نماز تو واجب نہیں ہے، تو ایسی ڈھکوسلے ہیں مولویوں کے، خمس کے اوپر بعض لوگ کہہ دیتے ہوتے ہیں بہرحال، درست، تو خمس بھی ضروریات، اصل خمس ضروریات دین میں سے، قرآن میں اس کا تذکرہ، اس کا تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ خلاصہ یہ کہ آپ اگر انکار کریں مگر انکار ایسا ہو کہ جس انکار کا نتیجہ یہ نکل رہا ہو کہ گویا آپ رسول کی تکذیب کر رہی ہیں، رسول کو جھٹلا رہی ہیں، وہ کہہ رہا ہے واجب ہے، آپ کہہ رہی ہیں واجب نہیں ہے، واجب نہیں کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب رسول جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ جس کو کہیں ہوش و حواس میں سمجھتے بوجھتے ہوئے انکار کریں۔ ایک مرتبہ انکار ہوتا ہے انسان کا لیکن کسی شبہے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں میرا اپنا ذاتی نظریہ، واللہ عالم بالصواب، دلوں کے حال تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی خاتون پردے کا انکار کرتی ہے، یا مثلا فرض کریں کوئی جو ہے آ کے خمس کا انکار، جیسے میں نے کہا بعض اوقات کر دیتے ہیں، یا فرض کریں کوئی اور اس قسم کی بڑی غلطی کا، مثلا کوئی علی کو اللہ ماننا شروع کر دیتا ہے، تو نارملی جو جتنا میں نے دیکھا ان لوگوں کو، یہ کوئی نہ کوئی فطور ذہن میں آ جاتا ہے اور وہ ایسا اٹکتا ہے کہ جس کی بنا پر وہ اس نظریے کے قائل ہو جاتے ہیں۔ آج اگر کوئی کسی میں اتنی جرت ہو کہ وہ ان کے فطور کو صاف کر سکے، ان کی جو غلط فہمی ہے، جو اشتباہ ان کے ذہن میں پھنسا ہوا ہے، جو یہاں پر آ کے اٹک جاتی ہے نا چیز بعض اوقات، وہ اٹکی ہوئی چیز کو نکال سکے، یہ بھی مان جائے گا۔ یہ اس قسم کا انکار کفر آور نہیں ہے۔ ہم تو ہر کسی کو کافر بڑے آرام سے بنا دیتے نا، کسی کے بارے میں سنا وہ علی اللہ والا، آپ کہتے ہیں کافر ہو گئے۔ خاتون نے حجاب کی بات کی، انکار کیا کہ میں حجاب نہیں مانتی، تو اس زمانے کے لوگوں کا مسئلہ تھا، آج اس 21ویں صدی میں کون حجاب کر سکتا ہے؟ اب دیکھیں یہ اس کی باتیں بتا رہی ہیں کہ کچھ اٹکا ہوا ہے اس کے دماغ میں، یہ جو اس کے الفاظ ہیں نا یہ خود بتاتے ہیں کہ اس کے دماغ میں کچھ اٹکا ہوا ہے، کسی نے کوئی شبہ ڈالا ہوا ہے، اور اس شبہ نے اتنی جڑ پکڑی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کے آگے بات اس کے ہضم ہی نہیں ہو رہی ہے، لہذا وہ انکار کر رہی ہے۔ یا خمس کا مسئلہ ہے، تو نارملی یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کو پتہ ہو، کوئی شبہ نہ ہو، جانتے بوجھتے اگر انکار کرے تو وہ مستلزم تکذیب نبی ہوتا ہے۔ اور جب تکذیب نبی بنے گی، یعنی انکار ایسا ہو جس سے نبی کو جھٹلانا لازم آئے، تو وہ انکار ضروری کفر آور ہوگا۔ اما اگر یہ انکار ملازمہ نہ ہو، کوئی ربط نہ بن رہا ہو کہ اس کی وجہ سے آپ کہیں گویا اس نے نبی کو جھٹلا دیا، تو پھر وہ کفر آور نہیں بنے گا۔ لہذا دھیان رکھیں اس بات کا کہ اتنی جلدی کسی کی کفر کے فتوے صادر نہ کریں، آسان مرحلہ نہیں ہے۔ بالآخر یہ گنجائشیں بہت موجود ہوتی ہیں جو ہم لوگ ماشاءاللہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر کودتے پھلانتے ہوئے پہلی صف میں پہنچ جاتے ہیں اور کفر کا انکار کفر کے فتوے صادر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بس فرماتے ہیں کہ ضروری دین کا انکار اس انداز سے ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب لازم آئے، چاہے یہ تکذیب بہت، بالآخر آپ ایک مرتبہ پھر وہی والی بات ہے، یہ آپ لوگ اگر آپ کے ذہن میں تقلید کا شروع کا حصہ ہو جہاں پر انہوں نے فتووں کے اختلاف کی بات کی ہے کہ عالم ہونا شرط ہے، وہاں پر انہوں نے کہا اختلاف بولو اجمالی ہی کیوں نہ ہو، تو
اختلاف اجمالی وہاں پر سمجھایا گیا ہوگا کہ اجمالی اختلاف کیا ہوتا ہے اور تفصیلی اختلاف کیا ہوتا ہے. اگر وہ ذہن میں ہے آپ کے تو مشکل نظر آتا ہے. یہاں پر بھی انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ تکذیب لازم آئے رسول کی ولو فی الجملہ، یعنی ایسا نہیں کہ بالکل ہی پیغمبر کو جھوٹا مان رہا ہو کہ پیغمبر نعوذ باللہ کوئی جھوٹے انسان تھے. کسی ایک چھوٹے سے حصے میں بھی تکذیب لازم، مثلا پیغمبر نے من باب مثال 1000 احکام سکھائے ہیں آپ کو، ایک مرتبہ تکذیب یہ کہ بالمرہ کہتے ہیں میں کسی بھی حکم کو نہیں مانتا، ایک مرتبہ ایک حکم کو نہیں مان رہا، باقی چیزوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں نہیں یہ بھی پیغمبر نے کہا، یہ بھی پیغمبر نے کہا، یہ بھی ان کو مانتا ہے. تو تکذیب جو ہو رہی ہے یہاں پر، یہ تکذیب کوئی تفصیلی تکذیب نہیں کہ آپ کہیں کہ ساری چیزوں کی تکذیب ہو رہی ہو، بلکہ فی الجملہ ایک بعض موارد میں تکذیب لازم آ رہی ہے. تو یہ بعض موارد میں بھی اگر تکذیب لازم آئے تو یہ تکذیب لازم آنا کافی ہو جائے گا اس انسان کو کافر بنانے کے لیے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ نعوذ باللہ انسان پورے کا پورے پیغمبر کی باتوں کا انکار کرے اور ان کو جھٹلائے تبھی کافر بنے گا. اتنا سا بھی اگر اس نے جھٹلا دیا پیغمبر کو تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج اور کفر کے دائرے میں داخل ہو جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ خوب. اس کے بعد جناب یہاں تک کا تو مسئلہ دیکھیں، ابھی یہاں تک کی اگر ہم بات دیکھیں تو انہوں نے شروع میں کیا کہا کہ جو اللہ کا انکار کرے یا اللہ کی وحدانیت کا انکار کرے، یہودی اور عیسائی یہ دونوں دشمن ہیں اللہ کی وحدانیت کے. درست، اس لیے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو یہ تثلیث کے قائل ہیں، یعنی ایک ٹرائنگل کو خدا مانتے ہیں، ایک طرف حضرت عیسیٰ، ایک طرف خدا اور ایک طرف روح قدس. درست، یہ تینوں کو ملا کر کہتے ہیں یہ مجموعہ ہے خدا. تو ایک تو نہ ہوا خدا، تین مل کر خدا ہو گئے، تو یہ اس کا مطلب ہے وحدانیت کے قائل نہیں ہوئے. اسی طریقے سے یہودی جس طرح یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو وہ بھی خدا کی وحدانیت کے قائل نہیں ہیں. تو اس کے اندر یہ بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی کے جو وحدانیت خدا کے قائل نہیں ہیں ان کو بھی نجس ہونا چاہیے. لیکن یہ یہاں پر یعنی ابھی جتنا مسئلہ ہم نے پڑھا اس کے بعد یہ ایک ایکسیپشن لے کر آ رہے ہیں آغا سیستانی اور فرماتے ہیں کہ ہاں یہودی اور عیسائی اس کے باوجود کہ کافر ہیں، کفر کرتے ہیں یہ، لیکن کیونکہ ایک ایسے دین کے قائل ہیں کہ جو دین الہی دین تھا، عیسائیت اور یہودیت، بالآخر کتابیں نازل ہوئی ہیں دونوں کے اوپر، تو جو دین تھا ان کا وہ اصل میں خدائی دین تھا، آسمانی دین تھا، الہی دین تھا. تو کیونکہ الہی دین کے ماننے والے ہیں لہذا ان کا کھاتا اور ایک ہندو، ایک بدھسٹ، ایک کمیونسٹ، ان کے کھاتے الگ الگ ہو جائیں گے اس چیپٹر میں. کفر کے اعتبار سے دونوں کافر ہیں، کفر کے اعتبار سے دونوں کافر ہیں. منتہا یوں سمجھ لیں، یہ میرے اپنے جملے یا آغا سیستانی نے نہیں کہا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ کافر ہو گئے دو طرح کے. ایک وہ کفار ہیں کہ جو کسی الہی دین کے قائل ہیں، ایک وہ کفار ہیں کہ جو غیر الہی دین کے قائل ہیں. الہی دین کے قائل جیسے یہی یہودی، عیسائی اور پارسی، زرتشت. اور جو غیر الہی دین کے قائل ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں، بدھسٹ، ہندو، سکھ، اللہ بلا جتنے بھی ہیں. درست، جتنے بھی مذاہب آپ تصور کر سکتی ہیں یا جتنی بھی آپ کی ریسرچ ہو وہ سب اس کھاتے میں ڈال دیں. ان تین کو چھوڑ کے باقی ادھر ہیں. دونوں یعنی کافر ہونے کے اندر دونوں کامن ہیں. یعنی اگر آپ ان کا بنائیں کافر لکھیں دو طرح کے بن جائیں گے، دو لائنیں لگائیں تو کافر کی دو قسمیں بن جائیں گی آٹومیٹکلی. درست، ہاں ان کو ہم اہل کتاب بولتے ہیں. کافر آسمانی دین، غیر آسمانی دین یعنی خود ساختہ دین. درست، ان کو ہم کہتے ہیں اہل کتاب.
یہ غیر اہل کتاب ہیں. اب یوں سمجھ لیں کہ ان کو اس اہل کتاب ہونے کا ایک شریعت نے بینیفٹ دے دیا. درست ہے تو دونوں ہی کافر, لیکن ایک کیونکہ بیچ میں اہل کتاب ہیں تو شریعت ان اہل کتاب والے کافروں کو, کیونکہ تھوڑا سا بہرحال ان سے تو ڈفرینس ہے نا, وہ تو بالکل ہی ٹریک سے اترے ہوئے ہیں, یہ ٹریک پر تھے بعد میں ٹریک سے اترے ہیں, تو ان کو اس ٹریک پر ہونے کا ایک بینیفٹ مل رہا ہے کاننا. وہ انشاءاللہ قیامت میں دیں گے, ابھی تو دنیا کی بات ہو رہی ہے. درست. تو یہ جو ہیں کیا کہتے ہیں اہل کتاب, ان کو ایک بینیفٹ مل رہا ہے دنیا میں. یہ صرف سمجھانے کے لیے میں آپ کو بول رہا ہوں, اللہ ایسا نہیں ہے, یعنی یہ تو اللہ کو ہی پتا نا کہ کیوں اللہ نے یہ قرار دیا اور کیوں وہ قرار دیا. یہ ایک سمجھانے کے لیے کہ بالآخر یہ الہی دین کے قائل تھے, تو اس کا ایک بینیفٹ ان کو یہ مل رہا ہے کہ آغا سیستانی اور بہت سے دوسرے, حتیٰ اس میں آغا رہبر بھی شامل ہیں, آغا سیستانی آغا رہبر یہ دونوں قائل ہیں اس بات کے کہ یہ اہل کتاب پاک ہیں, کافر ہیں لیکن پاک ہیں. پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان بھی ہیں, پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان بھی ہیں, پاک ہیں لیکن کافر بھی ہیں, پاک والے کافر. درست, یہ پاک والے کافر ہیں. یہ آغا سیستانی اور آغا خامنہئی کا نظریہ. بس اگرچہ اس جو شروع میں کافر کا جو انہوں نے تعریف کی تھی اس کے حساب سے دیکھیں تو یہ شامل تو ہیں, لیکن اس حکم سے جو انہوں نے کہا جی کافر نجس ہوتے ہیں اس سے استثناء ہے, ایکسیپشن ہے اہل کتاب جو کافر ہیں ان کی, کہ یہ آغا سیستانی کے نظریے کے مطابق پاک ہیں. پاک ہیں تو کھایا نا. مطلب دیکھیں یہ جو کھانے پینے کے مسائل آتے ہیں, مثلا کوئی کرسچن کرسمس پہ آپ کو کیک بنا کے بھیج دے, یا کوئی پڑوسن ہے بالآخر گائے بگائے کچھ نہ کچھ ٹرائی کرتے رہتے ہیں مسالہ چینل اور پتہ نہیں الا ولا چینل سے, تو اس کے بعد پھر پہلا تجربہ آپ پر ہی کرتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ بھیج دیتے ہیں, تو کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں آغا سیستانی. کیونکہ دیکھیں مسئلہ جو کھانے پینے کا آتا ہے, اگر وہی گوشت وغیرہ والا تو پچھلی کہانی سنا چکا ہوں میں, وہ تو کلیئر ہو گیا کہ یہ گوشت بالآخر مسلمانوں کے بازار سے لے کر آ رہے ہیں, لہٰذا اتنا مسئلہ نہیں ہے گوشت کا. اصل مسئلہ آتا ہے وہ نجاست کا, کہ گیلا ہاتھ انہوں نے ٹچ کیا ہو, لیکن یہ نجیسی نہیں ہے. اگر ٹچ کر بھی لیا ہو, فرض کریں پکوڑے اس نے اپنے ہاتھ سے یوں یوں کر کے بنائے ہوں, درست, اور ہاتھ سے بیسن گھولا ہو, تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر یہی کام ہندو کرے, کوئی سکھ کرے, تو مسئلہ ہے کہ وہ سارا میٹیریل جو ہے وہی نجس ہو گیا نا. اب وہ نجس ہو گیا, وہ تل کے دے بغیر تلے دے جس طرح بھی کھلائے گی آپ کو, وہ بالآخر نجس ہے, وہ نہیں کھا سکتے. لیکن یہ نجیس ہی نہیں ہوئے تو مسئلہ ہی سارا آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے. درست, زیادہ ہم کیا کے پکوڑے کھا سکتی ہیں آپ. خوب جی, اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے کتے اور سور کا مسئلہ ابھی گزرا کہ کتا اور سور اپنے تمام اجزاء کے ساتھ, چاہے روح والے ہوں چاہے بغیر روح کے ہوں, تمام رطوبتیں, یہی حال کافر کا بھی ہے. کافر اپنے تمام اجزاء کے ساتھ نجس, چاہے وہ اس کے اجزاء روح والے ہوں چاہے بغیر روح کے ہوں, اس کی تمام رطوبتیں سب کچھ نجس ہے. اب یہاں پر ایک روایت بھی آپ کو سناتا چلوں. ناصبی اوپر بھی گزری تعریف. ناصبی کون ہے؟ کہ جو اظہار دشمنی کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے. ایک روایت ہے, امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ لم یخلق خلقا انجس من الکلب, پروردگار عالم نے کوئی مخلوق کتے سے زیادہ نجس خلق نہیں کی. لم یخلق خلقا, کوئی بھی مخلوق خلق نہیں کی, انجس من الکلب, جو کتے سے نجس ہو. لیکن والناسب لنا اہل البیت انجس منہ, جو ہم سے اظہار دشمنی کرتا ہے, جو ناسبی ہے, وہ اس کتے سے بھی زیادہ نجس ہے. تو ناسبی اس روایت کے حساب سے اس پوری کیٹیگریز میں سب سے خبیث ترین جو کافر ہے وہ ناسبی ہے, جو ائمہ کے ساتھ اظہار دشمنی کرے. ان اللہ لم یخلق خلقا انجس من الکلب, یہ کلب کاف والا ہے, قاف نہیں, یہاں
وَالنَّاسِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْجَسُ مِنْهُ۔ خوب، یہ جناب علی ہو گیا کافر۔ اب ایک طبعیت کا مسئلہ آتا ہے، فعلاً میں اس کو ڈراپ کر رہا ہوں اس لیے کہ ابھی اتنا زیادہ ہمارے معاشرے کا کوئی پیش آنے والا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک مسئلہ کہ اگر کسی شخص کے بارے میں بالآخر جب مکس معاشرہ ہوتا ہے تو وہاں یہ زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی اب آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہیں مشکلات، لیکن جو مکس معاشرے ہیں، دبئی میں چلے جائیں، بڑی پریشانی ہے اس چیز کی۔ وہ کھانا وانا کھا کے جب ڈکار لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے رام چند کے ہاتھ کا کھانا کھایا آپ نے۔ وہ اس قسم کی مشکلات ہیں وہاں پر۔ انڈیا میں چلے جائیں تو وہ بڑی مشکلات ہیں، اور باہر کے ملکوں میں چلے جائیں تو یہ مشکلات ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، درست، ایک مشکوک شخص کہ جس کا اسلام مشکوک ہو، نہیں معلوم مسلمان ہے، نہیں معلوم، مثلا جس طرح فرض کریں پارلرز میں مردوں کے اندر بھی یہ مشکل ہے اس وقت اور خواتین کے اندر بھی ہے۔ آپ پارلر میں جاتی ہیں، ایک خاتون کام کر رہی ہے، اب آپ کو کیا پتہ مسلم ہے یا کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کرسچن ہے، کیا ہے، آپ کیا معلوم۔ اور اب میں نے کہا نا، یہ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہیں چیزیں۔ اسی طرح مردوں کے سیلون میں بھی جائیں تو بعض اوقات وہاں پر جو ہے وہ ہندو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں لڑکے، تو وہ تو معلوم ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر معلوم نہ ہو کہ یہ مسلم ہے یا کافر ہے تو یہاں پر جو شروع میں آپ کو میں نے قاعدہ طہارت سمجھایا تھا نا، یہاں پہ قاعدہ طہارت جاری ہوگا اور اس کو پاک مانا جائے گا۔ یعنی اگر اس کا گیلا ہاتھ یا اس سے آپ نے اپنا کام کروایا، دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے بعد میں پتہ چل جاتا ہے، 2 دن بعد پتہ چلا وہ تو کافر ہے یا وہ تو ہندو ہے مثلا یا سکھ ہے مثلا، تو کہانی گئی ہاتھ سے۔ لیکن اگر پتہ ہی نہ چلے آپ کو، کسی بعض اوقات ہوتا ہے کسی گھومتے پھرتے کسی ان نون جگہ سے کام کروایا آپ نے، نہ بعد میں وہاں جانا، نہ کسی اور سے ملنا ملانا، تو چاہے وہ کافر ہی ہو بیچ میں سے، یعنی سکھ ہو ہندو ہو، لیکن اس نے آپ کے گیلے ہاتھ بھی لگائے، سب کچھ کیا بالآخر، لیکن آپ پاک رہیں گے اور آپ کا جسم نجس نہیں مانا جائے گا۔ البتہ ایک شرط انہوں نے لگائی ہے، اس صورت میں کہ اگر اس پر کوئی اسلام کی نشانی نہ ہو۔ اگر کوئی اسلام کی نشانی، بعض اوقات ہوتا ہے اللہ کا لاکٹ پہنا ہوا ہے یا آیت الکرسی گلے میں لٹکائی ہوئی ہے، بالآخر نارملی کرسچنز، ہندو، سکھ وغیرہ وہ اگر ڈالیں گے بھی تو وہ اپنے اللہ رسول کو لٹکائیں گے، درست، لہذا یہ چیزیں عام طور پر نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بالآخر ایک علامت بن سکتا ہے کہ جی یہ مسلمان ہے، تو کلیئر ہو گیا مسلمان ہے۔ لیکن اگر کوئی علامت نہ ہو جس سے پتہ چل سکے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے اور شک میں رہیں آپ، تو شک کی صورت میں ان کو پاک مانا جائے گا۔ البتہ پاک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مسلمان مان رہے ہیں آپ، پاک مان رہے ہیں آپ قاعدہ طہارت کی وجہ سے، درست، کیونکہ نجاست ثابت نہیں ہو سکی اس لیے ہم اس کو پاک مان رہے ہیں۔ تو پاک ماننے کا نتیجہ، جس طرح میں نے ابھی اہل کتاب میں بھی کہا نا، پاک ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان ہیں کافر لیکن پاک ہیں، پاک والے کافر۔ اسی طریقے سے یہ شخص بھی جو مشکوک ہے، احکام کے اعتبار سے آپ نے اس کو پاک مان لیا، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ اب آپ کہیں جی پاک ہے بس مسلمان ہے تو یہ کسی مسلمان لڑکی سے شادی بھی کر سکتا ہے، مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفنایا جا سکتا ہے، یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ یہ صرف طہارت و نجاست کے اعتبار سے حکم ہے کہ اس مشکوک آدمی کو پاک مانا جائے گا، اور باقی احکام جو اسلام کے ہیں وہ اس کے اوپر جاری نہیں ہوں گے، وہ اس کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ حالانکہ انہوں نے یہ اس کو الگ سے مسئلہ بیان کیا، یہ جو ناسبی میں چلا جانا چاہیے اصولاً تو، کہ اگر کوئی شخص ائمہ علیہ السلام سے کسی ایک کو بھی دشمنی کی بنا پر گالی دیتا ہے تو وہ بھی کافر ہے، یعنی وہ بھی نجس ہے، اس کو بھی نجس مانا گیا ہے۔ تو یہ ہو گیا جناب علی کافر۔ اس کے بعد جو نجاسات ہیں اس میں شراب آتی ہے کہ شراب نجس ہے، اور شراب کے علاوہ اور دوسری چیزیں جو انسان کو مست کرنے والی ہیں وہ نجس نہیں ہیں، مثلا چرس، بھنگ۔ حالانکہ اگر یہ فرض کریں نشہ آور ہوں، اس میں بڑا کنٹروورشل چیز ہے کہ یہ وائر چرس اور بھنگ وغیرہ ٹائپ کی چیزیں جو ہیں یہ واقع نشہ ہیں یا نہیں ہیں، ایک بحث ہے بالآخر دیگر۔ ابھی اس کو چھوڑ دیں، اگر اس کو مانا جائے کہ یہ نشہ آور چیزیں ہیں تو چرس ہو، بھنگ ہو، ہیروئن ہو، نمیدنم الا بلا، جتنے بھی یہ معاشرے میں چیزیں چل رہی ہیں جو نشے کے لیے استعمال ہوتی ہیں،
تو وہ ساری کی ساری چیزیں پاک ہیں. پھر وہی والی بات ہے, پاک ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا استعمال بھی جائز ہے. پاک ہیں یعنی اگر گیلا ہاتھ آپ کا ٹچ ہوتا ہے, یا جس طرح بھنگ وغیرہ کو میرا خیال ہے وہ پانی میں اس کو گھول کے بنایا جاتا ہے, درست, وہ حالہ فرض کریں وہ آپ کے کپڑوں پہ لگ گیا پانی, تو آپ کے کپڑے نجس نہیں ہوں گے, آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا. اس کے پاک ہونے کا صرف اتنا ہی اثر ہے. اس کے پاک ہونے کا نتیجہ آپ اس کا استعمال کا جائز ہونا نہ نکالیں کہ کل کو ماشاءاللہ سبھی شروع ہو جائیں. ایک مسئلہ آتا ہے جو ہمارے گھروں میں جو پیش آنے والا ہے, وہ یہ ہے کہ مثلا پلاؤ زردہ وغیرہ بنتا ہے, اس میں کشمش وغیرہ ڈالی جاتی ہے. وہ کشمش وغیرہ کے اندر, کیونکہ کشمش انگور سے بنتی ہے, تو وہ ایک بحث آتی ہے کہ آیا یہ کشمش وغیرہ یعنی جو چھوٹا انگور, بڑا انگور, چھوٹی کشمش, بڑی کشمش, موٹی کشمش, منقع وغیرہ, یہ ساری ایک ہی فیملی کے ممبرز ہیں, درست. لہذا یہاں پہ ایک سوال آتا ہے ذہن میں, کیونکہ انگور میں اگر جوش آ جائے تو اس کو کھانا حرام ہو جاتا ہے. تو یہ کشمش بھی تو وہی انگور ہے, وہ تر و تازہ انگور, یہ خشک انگور جس کا نام آپ نے کشمش رکھ دیا. تو اس میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ مثلا بعض اوقات شیر خورما بنتا ہے عید کے دن, اس میں کشمش وغیرہ ڈال دیتے ہیں انسان, یا زردے وغیرہ میں ڈالتے ہیں, یا اور دوسرے بعض کھانوں میں ڈل جاتی ہے بعض, جیسا یہ اپنا جو افغانی پلاؤ وغیرہ ہوتا ہے اس میں کشمش وغیرہ ہوتی ہے, مختلف کھانوں میں. اب آج کل کے زمانے میں تو کوئی چیز کسی چیز کے ساتھ مخصوص رہی نہیں, کسی بھی چیز کو کسی بھی چیز میں ڈالا جا سکتا ہے. میکسیمم یہ ہوگا کہ ایک نئی چیز, ایک نئی ریسیپی وجود میں آ جائے گی, میکسیمم یہ ہوگا, اس سے زیادہ اور کچھ ہونے والا نہیں ہے. لہذا یہ اگر فرض کریں آپ نے شیر خورمے میں ڈالی کشمش اور اس کو جوش آ گیا, تو بالآخر جب دودھ میں جوش آئے گا تو اس کی اتباع میں یہ کشمش وغیرہ میں بھی تو جوش آئے گا, تو یہ ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں؟ اب جوش آئی ہوئی کشمش, اس میں آقا فرماتے ہیں کہ کشمش اور منقع وغیرہ اور ان کے جو جوش بھی آ جائے پاک بھی ہیں اور ان کو کھانا بھی حلال ہے. لہذا کوئی مشکل نہیں ہے وہ زردہ وغیرہ کھانے میں, جس کے اندر گرم گرم زردہ ہو, ابھی بھوک بھی لگ رہی ہوگی آپ لوگوں کو, گرم گرم زردہ ہو, اس کے اندر کشمش ہوں یا اور اس قسم کی چیزیں, کوئی مشکل نہیں ہے. آخری یعنی اس کے آخری مسئلہ جو ہے اس کا, جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, فہرست کی بات آئی تھی کہ تعداد کتنی ہے, میں نے کہا تھا کہ انہوں نے مرج کر دی ہے. وہ آخری چیز ہے فقہ. آغا خوئی وغیرہ کی توضیح کو دیکھیں آپ, آغا خوئی, آغا خمینی, فقہ اور شراب دو الگ الگ نمبرنگ کے ساتھ انہوں نے بیان کی ہیں. مثلا 8واں فقہ ہے تو 9ویں شراب ہے, دونوں کو الگ الگ کاؤنٹ کیا ہے. لیکن انہوں فقہ, فے قاف الف عین, فقہ. ابھی کیا چیز ہے بتاتا ہوں, ابھی آپ سنیں تو صحیح, ابھی پہلے نام تو سیکھ لیں, اس کی ماہیت تو بعد میں پتہ چلے گی نا, پہلے نام تو لینا ہے ہمیں. فقہ, آغا خوئی, آغا خمینی, ان کی توضیحات کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے نمبرنگ میں ان کو کاؤنٹنگ میں الگ الگ کاؤنٹ کیا ہے. لہذا آغا سیستانی کی توضیح اٹھائیں گی آپ تو اس میں لکھا ہوئے نجاسات 11 ہیں. آغا سیستانی کی توضیح اٹھا کے دیکھیں, بے عینی وہ ساری چیزیں جن کو آغا خمینی نے مانا ہے, وہ مانتے ہیں نجاسات لیکن لکھتے ہیں نجاسات 10 ہیں. وہ جو یہ جو ہمارے یہاں تو ایسے جادو ہوتے رہتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں جی عبداللہ شاہ غازی کے جائیں جاتے ہوئے مطلب 78 سیڑھیاں تو آتے ہوئے جو ہے وہ معجزہ ہو جاتا ہے. وہ ایک سیڑھی کو ڈبل کو کسی کو پلس مائنس کر دیے, تو یہ ہمارے یہاں تو ایسے چھوٹے چھوٹے بھی معجزے بن جاتے ہیں. تو ایک معجزہ یہاں پہ بھی ہو گیا کہ چیزیں ساری وہی مانتے ہیں جو آغا خمینی مانتے ہیں, وہ لکھتے ہیں 11, یہ لکھتے ہیں 10, ہو گیا نا معجزہ. تو اس معجزے کا راز یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کاؤنٹنگ میں ان دو کی بجائے ان دونوں کو, کیونکہ دونوں شراب کی کیٹیگری میں آتے ہیں, نشہ آور چیز کی کیٹیگری میں آتے ہیں, لہٰذا دونوں کو ایک بنا دیا. تو وہ جو کی شراب, ان کو پتہ ہے فقہ کیا, فقہ کہتے ہیں جو کی شراب کو, یہ ہلکا نشہ رکھتی ہے, لہٰذا یہ بھی حرام ہے. البتہ یہ عام طور پہ جو مارکیٹ میں آب جو مل رہا ہوتا ہے یہ والی نہیں ہے, کیونکہ یہ خاص طریقے سے بنائی جاتی ہے. وہ کون سا الکوہول ہے واللہ عالم, لیکن یہ جو فقہ ہے یہ خاص طریقے سے بنائی جاتی ہے. نارملی یہ جو مارکیٹوں میں مل رہا ہے آب جو, یہ فقہ نہیں ہوتا. تو فقہ کے جو آب جو ہے اور ہلکے درجے کی اس کے اندر مستی موجود ہے, یہ بھی حرام ہے اور احتیاط واجب کی بنا پر نجس بھی ہے.
لیکن وہ آب جو کہ جس کے اندر کوئی نشہ وغیرہ نہ ہو وہ پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے۔ یہ ہو گئی جناب علی شراب۔ اس کے بعد جو نجاسات میں جس کا نمبر آتا ہے، مجھے نمبرنگ اس میں انہوں نے نمبرنگ بھی نہیں دی اور مجھے بھی نہیں یاد، شاید 9واں نمبر ہو یہ یا 10واں ہو، وہ ہے نجاست کھانے والے حیوان کا پسینہ۔ اب اس میں 2-3 چیزیں قابل غور ہیں۔ ٹائٹل تو عام طور پہ یہی دیتے ہیں، نجاست کھانے والے حیوان کا پسینہ۔ پہلا تو یہ کہ یہ حیوان کون سا؟ سارے حیوان، مثلا فرض کریں کسی بکرے نے کھانا شروع کر دیا انسانی نے کسی نجاست کو، ایک۔ پھر نجاست کھانے والا، تو نجاست کون سی نجاست؟ تمام نجاستیں مثلا یا کوئی خاص نجاست؟ اور نجاست کھانے والا حیوان، کھانے والا، یہ کھانے والا یعنی ایک آدھ دفعہ بھی منہ مار لے تب بھی شامل ہو جائے گا یا نہیں؟ کھانے والے سے مراد کچھ اور ہے؟ تو یہ تینوں چیزیں تھوڑی سی وضاحت چاہتی ہیں۔ جہاں تک حیوان کا تعلق ہے تو یہ اونٹ سے مربوط مسئلہ ہے، غیر اونٹ کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے، درست؟ یہ صرف اونٹ کا مسئلہ ہے، نجاست کھانے والا اونٹ ایک۔ دوسرا یہ کہ نجاست سے مراد انسانی فضلہ، انسانی پاخانہ، صرف انسانی پاخانہ، جو فہرست آپ نے گنی ہے اب تک آخر میں پہنچ گئے ہم، ان میں سے صرف انسانی فضلہ، اگر اونٹ کوئی انسانی فضلہ کھانے کا عادی ہو جائے، ایک آدھ دفعہ منہ مارنا بھی کافی نہیں ہے، اس کی روٹین اور عادت یہ ہو جائے کہ وہ انسانی فضلہ ہی کھاتا ہو، تو اس اونٹ کا پسینہ جو ہے وہ نجس ہو جائے گا، درست جی؟ یہ تو ہو گیا فتوے کے اعتبار سے کہ نجاست کھانے والے اونٹ کا پسینہ نجس ہے، منتہا کھانے کی عادی ہو، کھانے کا عادی ہو جائے، اور نجاست بھی انسانی فضلہ۔ اب سوال باقی حیوانات کا کیا مسئلہ ہوگا؟ فرض کریں بکرا کھانا شروع کر دے، گائے کھانا شروع کر دے، گھوڑا گدھا کھانا شروع کر دیں، تو کہتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ ان کا بھی یہی حکم ہے، یعنی حیوان کے اعتبار سے اونٹ کے لیے فتویٰ ہے آقا کا، اور باقی حیوانات میں احتیاط ہے۔ باقی شرائط ہوئی ہیں کہ یہ باقی حیوانات بھی عادی ہو جائیں انسانی فضلہ کھانے کا، تو ان کا پسینہ بھی احتیاط کی بنا پر نجس ہو جائے گا۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔